السلام علیکم. تو فائنلی ہم نے اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ریمیننگ لیکچرز اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں، جیسے ہی میں نے کمنٹس نیچے سے پڑھنا سٹارٹ کیے اور مجھے الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت دے کے، آپ لوگوں کا پیار دے کے مجھے بہت خوشی ملی. اور یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. کیونکہ جب میں 9th اور 10th کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن تھے. گھر کا جو خرچ تھا وہ بھی بامشکل چلتا تھا، جس کی وجہ سے میں 9th 10th تو بامشکل پڑھ گیا، بہت مشکل کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے. تو لیکن جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو گھر والوں نے سنا کہ کالج کی جو فی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب انہوں نے سنا کہ کالج کی جو فی ہے وہ 30,000 ہے یا 40,000 ہے، یہ تو ہم پے کر نہیں سکتے. تو حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ گھر والوں کو میں بھی فورس نہیں کر رہا تھا. گھر والوں نے مجھے ایک ہی بات کہی تھی کہ بیٹا تم اب گھر کے جو حالات ہیں نا وہ تمہارے سامنے ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے جو تم نے کرنا ہے. تو میں نے کیا کیا جی، میرے ایک ٹیچر تھے، ان کو میں نے سارے حالات اپنے بتائے کہ سر ایسے ایسے ہمارے گھر کے حالات ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ تم آگے نہیں پڑھ سکتے، لیکن سر میرا پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے. تو سر نے کہا بیٹا تم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، میں تمہیں نا ان کے پاس لے کے جاتا ہوں، تو انشاءاللہ تمہاری فیس جو ہے وہ میں کم کروا دوں گا. تو میں اگلے دن ان کے ساتھ گیا کالج میں. تو پرنسپل صاحب سے انہوں نے بات کی کہ یہ بچہ ہے تھوڑا سا حالات کر کے ایسے ہیں ان کی فی کم کرنے. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. وہ 20,000 پہ آئے جی. تو سر نے تھوڑا سا اور فورس کیا. میں نے سر کی طرف دیکھا تو سر نے میرے فیس کے ایکسپریشن دیکھے. سر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی اپنا کر کے حالات اس کے ایسے ہیں، تو آپ کائنڈلی اور کم کر دیں. تو انہوں نے 14,000 کی، 14,000 روپیہ کی. تو وہ کہتے کہ اس سے کم ہم نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے معذرت ہے. تو جب میں رستے میں آ رہا تھا ان کے ساتھ تو سر سے میں نے کہا کہ سر میں نے اپنے حالات جو ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں، ڈسکس کی ہیں ساری باتیں، میرے گھر والے اتنا بھی پے نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ ضرور تمہارے لیے نکالیں گے. لیکن میری ایک بات تم نے یاد رکھنی ہے، وہ بات یہ کہ اگر کبھی تمہیں زندگی میں کسی کو فری پڑھانا بھی پڑے نا، تم نے پڑھانا ضرور ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ میں نے مائنڈ میں رکھی ہے. اب کالج میں پڑھنا، میرا ایڈمیشن کیسے ہوا میں وہ تھوڑا سا بتا دوں. میں گھر آیا، میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی. گھر والے کہتے ہم تو نہیں پے کر سکتے. تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا. لیکن میرا یقین ایسا تھا، ایسا پختہ یقین تھا کہ جیسے میں کچھ مانگوں گا مجھے مل جائے گا، ایسا یقین تھا میرا. تو میں نے کیا کیا کہ میں ایک دن صبح اٹھا تو فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد میرے دل کو جو سکون ملا، وہ سکون انسان کو تب ہی ملتا ہے جب آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ نے کچھ مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اور مانگنے کے بعد اگر آپ کے دل کو اطمینان اور سکون مل گیا ہے نا، تو یقین مانیے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے آپ نے کچھ بھی مانگا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے نوازوں، لیکن اس کے پیچھے، مانگنے کے پیچھے جو ہے نا آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان پہ پورا اترتا ہے. گمان مین یعنی وہ جو سوچتا ہے. اب سوچ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اٹ مینس جو آپ سوچتے ہیں اگر آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا. میں نے سوچا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہونا ہے، لیکن میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا، کبھی اس کے پاس جاتا تھا، کبھی اس کے پاس جاتا تھا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ مجھے نا ایک میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کالج کی نا مجھے کال آتی ہے کہ تم آتے نہیں ہو. میں نے اسے نمبر لیا تو میں نے وہ کالج کا جو پرنسپل تھا اسے میں نے کال کی کہ سر ایسے ایسے میرے گھر کے حالات ہیں، میں نہیں فی پے کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نا کل اپنے والد صاحب کو نا کالج میں لے جاؤ. ان کے پاس میں گیا اگلے دن صبح. تو میں نے سارا جو ہے نا وہ معاملہ ان کے آگے رکھ دیا کہ سر میرے حالات ایسے ہیں. میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کالج میں شیئر ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھ دیں، ہم جو ہے نیکسٹ جب ہم بیٹھیں گے ڈسکس ہوگی، آپ کی بات بھی ڈسکس کر لیں گے. تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میں نے صبح اٹھا، نماز پڑھی اور دعا کی. میرے دل کو اتنا سکون ملا، مجھے یقین آ گیا کہ مجھے نا ایڈمیشن مل جانا ہے. تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی 7 بجے کا ٹائم ہے، مجھے کال آ گئی کالج سے، بیٹا کہ آپ پڑھنے ضرور آؤ. تو میں چلا گیا، ہنسی خوشی گیا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی اتنی فی ہوگی. وہ اتنی فی تھی کہ میں ایزیلی پے کر سکتا تھا. فی میں نہیں بتاؤں گا، ایک قسم کا کہ فری آف کاسٹ والا حساب تھا. تو ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بناتا ہے جب آپ اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہوتا ہے.
यकीन मानिए, ये कभी ना सोचिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास, आप गरीब हैं, आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप अपने इरादे पे पुख्ता हैं, अल्लाह ताला पे यकीन है, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा, आप जो है वो गुमान भी नहीं कर सकते। ये जो मेरी पूरी स्टोरी है ना, एजुकेशनल के हवाले से जो मेरी स्टोरी है, इंशाल्लाह मैं किसी दिन जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सिर्फ इतनी सी बात आपके लिए शेयर करना लाजम थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर एक कोई ना कोई रास्ता जो है ना वो आपके लिए निकाल देता है। अब यहाँ पे सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़ात से जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है ना, वो ज़रूर मैं पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़रिया बना दिया आपके लिए। मुझे भी नहीं पता मैं कब तक आपको पढ़ाऊँगा, कब तक मैं हूँ, कब तक मैं नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है ना, इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो ज़रूर यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहूँगा। और आप भी एक ऐसा दरख्त बने जो दूसरों को छाँव भी देता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। अपनी ज़ात से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दो। जब आप बांटना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बढ़ता है, चाहे इल्म हो, चाहे रिज़्क़ हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी जब आप बांटना शुरू कर देते हैं ना, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे नॉलेज में बरकत हो रही है, ठीक है। इसी तरह जब आप कुछ ना कुछ बांटेंगे, आपकी जो भी बांटेंगे उसमें बरकत होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका मैं